اور اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے کہ ایک امت محمدیہ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ کرام نے اس حوالے سے کیا ہمارے لیے تعلیمات دی ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں اور شکر کی اصل تک پہنچ سکیں۔ جی علامہ صاحب۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے، آیت ترجمہ سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا مومنوں مومنوں پر پر، بالکل کہ بالکل۔ ان میں اپنے رسول، عزت والے شان والے رسول کو بھیجا، ان کی اوصاف بیان ہوئے، ورنہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے، 500 550 سے زیادہ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے، وہ قوم اپنے آپ کو زبان کے لحاظ سے عرب اور فصیح کا مطلب صاف بولنے فصیح و والے، بلیغ، عمدہ، بالکل۔ دوسروں کو اجمی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہیں ہی نہیں سکتا، سکتا۔ گونگے ہیں۔ اس معاشرے میں تشریف لائے تھے۔ حال کیا تھا؟ عورت کی کیا حالت تھی، خاندانی جھگڑوں کی کیا نوعیت تھی، جانوروں کے پیچھے لگے ہوئے چرانے والے، ننگے ہو کر طواف کرنے والے، نسلوں تک خون ریزی کا سلسلہ۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں کی اصلاح فرمائی، تو وہ سب کے سب اس معاشرے میں آپ کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، صادق، امین، شرم و حیا والا، شان والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں سے بدتر انسانوں کو آنے والی نسلوں کا امام بنا دیا۔ کیا بات ہے۔ کیسے؟ اخلاق سکھائے، ان کو آداب سکھائے، عزت سکھائی، دین سکھایا۔ صحابہ کرام اس بات پر شکر کیا کرتے تھے، اور پہلی امتوں کے حوالے سے ہمیں یہ ذکر چند نبیوں کا کہ وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ تو اپنے حبیب کا امتی بناتا، زیادہ شکر کرتے۔ اس امت کی تعریف پہلی کتابوں میں بھی موجود۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کا واقعہ کہ کس طرح اس نے اس کو وہی دفنایا، یاد آ رہا تھا میرے بھی دماغ میں۔ وہ بیان کر رہا ہے، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں تو نے نبی کو رلا دیا۔ فرمایا ہاں بتا تیری بیٹی کیا کہہ رہی تھی۔ یعنی اس طرح ان لوگوں کو حضور نے بدلا، ان کو کیسا بنایا۔ خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو شکر کرتے تھے وہ لوگ کہ ہمارا کیا حال تھا، ہم کیسے تھے۔ حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے زیادہ عمر، 250 یا 350 سال کی عمر بتائی جاتی ہے ان کی۔ کہاں کہاں نہیں انہوں نے دیکھا تھا، اور کس کس مذہب کو نہیں دیکھا تھا۔ اکثر شعر بھی آتا ہے، غم عاشقی تیرا شکریہ، زیادہ تر لوگ ادھر ہی سے ادھر لیتے ہیں۔ جی، اب یہودی بھی تھے مدینہ منورہ میں، اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی کو پہچانتے تھے۔ عیسائی بھی تھے، کتنے لوگوں نے صرف نشانیاں دیکھ کے ہی قبول کیا۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تبلیغ، ہمارے بزرگ کہتے ہیں زبان کا استعمال کم کرنا پڑے تمہارا کردار تبلیغ بن جائے۔ حضور نمونہ تھے ان کے سامنے، وہ دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اب ایک ایک چیز سکھائی، کیونکہ اسلام زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ پانی کا بھی شکر سکھایا، اٹھنے بیٹھنے، ماں باپ کا شکر، انشکر لی ولی والدیک، اے بندے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا، کیونکہ ان سے وجود ملا ہے۔ آگے سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ ایک خاص وصف ہے کہ اس میں آپ کو اخلاق کی خوبی ملے گی، حیا ملے گی، اور اللہ کا شکر۔ لیکن کب تک؟ جب تک دین سے وابستہ رہیں گے۔ دین سے دور ہوتے گئے، ایمانیات سے ہٹتے گئے، کمزوری آ گئی۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ آج تھینک یو کہنا یا شکریہ کہنا ہمارے ہاں کم ہو گیا ہے، کافی کم، معیوب سمجھا ہے۔ بلکہ دوسرے ملکوں میں یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے سامنے کا واقعہ کہ کسی خاتون سے کسی نے پوچھا یہ سڑک کدھر جاتی ہے، تو میں چونکہ کھڑا ہوا تھا تو اس نے بتایا اس طرف جاؤ، تو وہ چلنے لگا، اس نے کہا اسٹاپ، فرسٹ سے تھینک یو،
پہلے شکریہ بولو، میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے، یعنی اس نے اس کو اس احساس دلایا. ہمارے اندر تو یہ خوبی تھی. اور ہمیں اب وہ میں لطیفے کے طور پر ایک بات سنا دوں، لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک صاحب کسی کے یہاں گئے، موسم تھا گرمی کا، انہوں نے پوچھا، ہمارے یہاں پوچھنے کا رواج ہے، عرب میں رواج ہے چیز لا کے رکھ دو، گرم ٹھنڈا دونوں لا کے رکھ دو، جو لینا ہوگا لے لے گا. ہم پہلے پوچھتے ہیں وڈ یو لائک، What ٹھنڈا would you پئیں like گے to have? یا گرم پئیں؟ بالکل. اس نے کہا ٹھنڈا پیوں گا جی. آپ لسی پئیں گے یا وہ پوچھتا رہا، برف والی، چینی والی، گلاس میں پئیں گے، پیالے میں پئیں گے، اتنا کچھ پوچھتا. اس کے بعد اس نے کہا شکریہ. اس نے کہا میرا شکریہ کہاں، اس کا شکریہ ادا کرو جس نے اس کو بنایا ہے. وہ جی حلوائی کے پاس جاؤ، جی حلوائی کہہ رہا ہے جس نے مدھانی بنائی ہے اس کے پاس جاؤ، جس نے دودھ جمایا ہے اس کے پاس جاؤ. کیا سکھایا؟ الحمدللہ. اتنا کہہ کر دوسرے کو کہو تمہارا شکریہ، پہلے کہو الحمدللہ، کیونکہ تمہیں ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کی مہربانی سے. دوسری بات کہا نیچے دیکھو. اپنے سے نیچے والوں. بالکل. کوئی چیز تمہیں لگ رہی ہے بڑی یہ چیز، تو پہلے نیچے دیکھو کہ تم کتنوں سے بہتر ہو، بے شک بے شک. تاکہ تمہارے اندر شکر آئے. ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی شکر نہیں سکھاتے، ان کی فرمائشیں پوری کر کے ان کو ناشکرہ بنا دیتے ہیں، پھر وہ کھانا پھینک دیتے ہیں. کس طرح روٹھتے ہیں، تربیت نہیں کرتے. آج کل یہی ماحول ہے، بالکل اسی طرح.